تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں دو بڑی عسکری طاقتیں ایک دوسرے کے وجود کو مٹا دینے کی دھمکیاں دے رہی ہوں، بالکل. یعنی فائٹر جیٹس اور ڈرونز آسمان میں منڈلا رہے ہوں اور عالمی امن بس ایک دھاگے سے بندھا ہو۔ اور ٹھیک اسی وقت اسی دنیا میں اربوں ڈالر کی نئی آئل پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہوں. ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہے نا؟ اور اسٹیڈیمز میں لوگ اپنی پسندیدہ کرکٹ ٹیمز کے چھکے اور چوکے دیکھ کر جشن منا رہے ہوں۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے۔ دنیا کس طرح ایک ہی وقت میں تباہی کے دہانے پر بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور بالکل نارمل بھی رہ سکتی ہے۔ آج کا یہ تحقیقی جائزہ اسی حیرت انگیز حقیقت کے ارد گرد گھومے گا۔ صحیح کہا. یہ تضاد ہی اصل میں عالمی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آج ہم جن ذرائع اور مواد کا جائزہ لے رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لگاتار 40 روزہ جنگ کے بعد دنیا کس طرح ایک نئے عالمی بحران کے بالکل کنارے پر کھڑی ہے۔ بالکل۔ ہم ان حالات کے پش پردہ جو معاشی اور جیو اسٹریٹجک محرکات ہیں ان کو سمجھیں گے، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس جائزے میں ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی فریق کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ اصل میں ہم اسٹرکٹلی غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کریں گے تاکہ دیکھنے والے اصل تصویر خود سمجھ سکیں۔ صحیح، تو چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، لیکن اس تحقیقی جائزے میں آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں اور سننے والوں کو ایک اہم پیغام دیتے چلیں کہ دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ تحقیقی مواد پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کی دعوت بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ عالمی خبروں کا دھیر مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ بالکل، دی گلوبل انسائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سورسز بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک شدید انتباہ جاری کیا ہے۔ اچھا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہت سے نکات پر اتفاق تو ہوا، لیکن سب سے بڑے مسئلے پر، یعنی جوہری ہتھیاروں کے مسئلے پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ ہاں، جوہری مسئلہ تو ہمیشہ سے ہی سب سے بڑا رکاوٹ رہا ہے۔ بالکل، اور یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہیں اور ان کے زیادہ تر رہنما اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دیکھیں، ان بیانات کو کورٹنیتی یا ڈپلومیسی کی زبان میں سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ جب کوئی فریق یہ کہتا ہے کہ دشمن مکمل تباہ ہو چکا ہے تو یہ اصل میں مذاکراتی میز پر اپنا پلڑا بھاری رکھنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن کی جنگ کے بعد اچانک کسی معاہدے کی توقع کرنا ویسے بھی غیر حقیقت پسندانہ تھا۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیے، جی، مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی نیوی اور ایئر فورس ختم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف امریکی نائب صدر جے وینس اسلام آباد سے روانگی کے وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حتمی پیشکش دے چکے ہیں اور اب فیصلہ ایران کو کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ایک فریق مکمل ہار چکا ہے تو اسے پیشکش کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ تو آپس میں ہی ٹکراتی ہوئی باتیں لگتی ہیں۔ یہی تو سیاسی ریٹورک اور زمینی حقیقت کا فرق ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ طاقت کا نہیں ہے، اعتماد کا ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا بیان بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ امریکہ ان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اچھا۔ اور ایرانی ترجمان اسماعیل بغائی نے بھی اس بے اعتمادی کا حوالہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے 40 روز کی جنگ کے بعد ایک دم سے کسی پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے، اور جواد ظریف نے مزید واضح کر دیا کہ شرائط کسی ایک فریق کی نہیں چلیں گی، یعنی دونوں طرف سے کھینچ تناؤ چل رہا ہے۔ بالکل، ڈپلومیسی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل بدلتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان نے کیا کیا؟ کیونکہ ان مذاکرات کا مرکز اسلام آباد تھا۔ سورسز نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اور عرب ٹی وی کی صحافی نادا نبھان نے پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی ہے۔ ہاں، اور یہ بنتی بھی ہے نا؟ ایک انالوجی کے طور پر یہ بالکل ایسی ہائی سٹیکس پوکر گیم لگ رہی ہے جہاں دونوں فریق اپنے کارڈز دکھا چکے ہیں لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو کیا پاکستان نے ان دونوں دشمنوں کو ایک میز پر بٹھا کر واقعی ایک بڑی کورٹنیتی کامیابی حاصل کی ہے؟ بے شک کی ہے۔
دیکھیں، مذاکرات بھلے ہی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے ہوں، لیکن دو ایسی طاقتیں جو ایک دوسرے پر آگ برسا رہی تھیں، ان کو ایک کمرے میں لانا ہی بڑی بات ہے۔ برطانیہ کے ہیلتھ منسٹر اور آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے بھی ان مذاکرات کو جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ صحیح۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت 21 اپریل تک کی جنگ بندی یعنی سیز فائر نافذ ہے۔ یہ ایک عارضی وقفہ ہے۔ لیکن اس وقفے میں کچھ نئے عالمی کھلاڑی بھی تو انٹر ہو رہے ہیں نا؟ ذرائع کے مطابق روس کے صدر پوتن اور ایران کے صدر پیزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور روس نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ بالکل۔ اگر روس اس کورٹنیتک میدان میں اترتا ہے تو خطے میں نئے عالمی اتحادیوں کا نقشہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع پس سے منظر سے جوڑیں تو روس کی دلچسپی صرف ثالثی تک محدود نہیں ہے۔ اصل گیم وہاں آبنائے ہارموز یعنی اسٹریٹ آف ہارموز میں چل رہی ہے۔ اچھا، تیل کی وجہ سے؟ ہاں، اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کے تیل کی سپلائی کی شاہراہ ہے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہارموز میں ایرانی ٹول کو عالمی بھٹا خور یعنی گلوبل ایکسٹورشن قرار دیا ہے اور اپنی نیوی کو وہاں ایسی جہاز رانی روکنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، اگر واقعی یہ جنگ صرف طاقت کی ہے جیسا دعویٰ کیے گئے، یا اصل جنگ معاشیات کی ہے؟ یہ پوری طرح سے معاشیات کی جنگ ہے۔ کیونکہ جب ایک فریق کہتا ہے کہ دوسرے کی نیوی ختم ہو چکی ہے، تو پھر امریکی سینٹ کام، جو ان کا مرکزی ملٹری کمانڈ ہے، اسے وہاں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے دعوے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ اور یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی جیسے جنگی جہاز آخر کس آپریشن میں لگے ہوئے ہیں؟ اور آئندہ ڈرونز شامل کرنے کا اعلان بھی تو ہو رہا ہے نا؟ اگر سمندر خالی ہے تو فوج کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ کیونکہ پستران انقلاب یعنی IRGC نے اعلان کیا ہے کہ ابنائے ہارموز سے صرف غیر فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے امریکی سینٹ کام کے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے دعوے کی مکمل تردید کی ہے۔ اچھا۔ یہاں عسکری جہازوں کی موجودگی صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ دنیا کو بس یہ دکھانا ہے کہ تیل کا راستہ کھلا ہے، ورنہ پینک پھیل جائے گا۔ واقعی۔ اور اس پینک اور کشیدگی نے باقی خطے کو بھی تو آگ میں جھونک دیا ہے نا؟ بالکل جھونک دیا ہے۔ اگر ہم ترکی اور اسرائیل کی بات کریں تو ترکی صدر اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو موجودہ دور کا ہٹلر کہہ دیا ہے، اور لیبیا اور کارابخ کی طرح اسرائیل میں داخل ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ الفاظ ڈپلومیسی میں بہت سنگین مانے جاتے ہیں۔ نیتنیاہو نے بھی اس کا جواب دیا اور کہا کہ 5 ممالک اسرائیل کو گھیرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ تو سیاسی بیانات ہیں، لیکن یہاں آ کر معاملہ واقعی دلچسپ بلکہ کہوں گی دردناک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انسانی عالمیہ جنم لے رہا ہے وہ سب سے بڑی قیمت ہے اس جنگ کی۔ صحیح کہا، بالکل۔ مواد کے مطابق جنوبی لبنان کی حالت دیکھیں، صرف 24 گھنٹوں میں 97 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور مارچ 2020 سے اب تک 2020 افراد ہلاک اور 6436 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کے ٹینکوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سنگین انسانی ضیاع ہے۔ اور اسی ضیاع کو دیکھتے ہوئے عوام اب باہر نکل رہی ہے۔ اس وقت عالمی قیادت اور عام عوام کے درمیان ایک بہت بڑا خلا، ایک گیپ آ چکا ہے۔ ہاں، اور یہ گیپ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ صرف سیاسی لیڈرز ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی عوام، چاہے وہ لندن کی سڑکوں پر ہوں یا ٹیل اویو میں، جنگ کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ بالکل، تیل اویو میں نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لندن میں تو مظاہرین کے خلاف کارروائی میں 200 افراد کی گرفتاری ہوئی، جس میں ایک 80 سالہ بزرگ خاتون ایلزابتھ مورلی بھی شامل ہیں۔ 80 سالہ خاتون کی گرفتاری، یہ تو انتہائی پریشان کن ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور مذہبی پیشوا بھی خاموش نہیں ہے۔ پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی سے خود پرستی اور اس جنگ کو بند کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ صحیح، لیکن یہ جنگ بند ہونے کا نام تو لے نہیں رہی، اور جہاں ایک طرف عام انسانی جان کا ضیاع اتنا بڑا المیہ ہے، وہیں دوسری طرف معیشت اپنے راستے نکال رہی ہے۔ یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں معیشت کس طرح سروائیو کرتی ہے؟ بالکل،
میں مواد میں پڑھ رہی تھی کہ ایران کی لوان ریفائنری کے کچھ حصوں کا 10 دن میں دوبارہ چلنے کا پلان ہے، اور تباہ شدہ سہولیات 1 سے 2 ماہ میں 70 سے 80% فعال ہو جائیں گی۔ دیکھیں، تیل کی سپلائی کو ہر حال میں بحال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ ملک اندر سے ہی کولیپس کر جاتا ہے۔ اور ادھر سعودی عرب کی مشرق مغرب آئل پائپ لائن کی مکمل بحالی ہو گئی ہے، 7 لاکھ بیرل یومیہ، اور خراس فیلڈ پر کام بھی جاری ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بمباری کے درمیان بھی بزنس چل رہا ہے۔ جب ایک طرف آبنائے ہارمز میں عالمی بطہ خوری کے الزامات لگ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف سعودی عرب اپنی آئل سپلائی اور سرمایہ کاری بڑھا کر مارکیٹ کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اچھا، سرمایہ کاری کی بات ہوئی تو پاکستان کا ذکر دوبارہ آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کے شہر گوادر میں $10 ارب کی آئل ریفائنری لگانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہاں، اور اس پر 20 سال کی ٹیکس چھوٹ کی تجویز بھی ہے۔ یہی تو حیرت کی بات ہے، ایک طرف تو سارے مسائل چل رہے ہیں، دنیا تباہ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اربوں ڈالر کی ریفائنریز اور پائپ لائنز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ دو رخی دنیا کی عجیب حقیقت نہیں لگتی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکمرانوں کے ذہن میں لڑائیاں عارضی ہوتی ہیں لیکن معیشت مستقل ہے۔ دنیا عالمی بحران کے باوجود رکتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں رکتی، اور اگر دنیا کے نہ رکنے کی سب سے واضح مثال دیکھنی ہو تو پاکستان کے داخلی حالات دیکھیں۔ ہاں، وہاں کیا چل رہا ہے؟ وہاں ایک طرف اسلام آباد عالمی مذاکرات کا مرکز بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری دی ہے۔ مانسون سے قبل سیوریج کی صفائی کا کام ہو رہا ہے۔ صحیح، یعنی عام عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، مقامی حکومتیں اپنی ڈرینیج وغیرہ حل کرنے میں لگی ہیں، ہے نا؟ اور سب سے مزے کی بات، دوسری طرف HBL-PSL 11 کے ہنگامے بھی جاری ہیں۔ حیدرآباد کنگز میں ان کی کراچی کنگز کے خلاف 4 وکٹوں سے کامیابی، اور پشاور زالمی 9 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر بیٹھی ہے۔ ملتان سلطانز 8 اور اسلام آباد یونائٹڈ 7 پوائنٹس پر ہیں۔ دیکھیں، کھیل جیسی سرگرمیاں عوام کو امید اور نارمل زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ واقعی، اور مقامی سپورٹس چینلز پر ان کی نشریات پراپر چل رہی ہے، لوگ میچز دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں ملک میں عالمی جنگ کی ٹینشنز ہیں، اور سٹیڈیم میں لوگ چھکے چوکے دیکھ رہے ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ زندگی ہر حال میں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ عوام کو اپنا ذہن ہٹانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں یہ بات ذکر کرنا بھی اہم ہے کہ اس ساری لوکل نارملسی کے باوجود عالمی سطح پر 21 اپریل تک کی جنگ بندی ایک نہایت نازک دورہ ہے۔ بالکل، ان تمام بکھرے ہوئے کڑیوں کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو اس بات کا واضح نشان ملتا ہے کہ خطے کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ طاقت کے مظاہرے کامیاب ہوتے ہیں یا ڈپلومیسی۔ دونوں فریق بس اگلی چال کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ آج کی اس تحقیقی جائزے کا اختتام ایک بہت ہی اہم اور شاید چبھنے والے سوال سے کرنا بنتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جب دنیا کا امان صرف معاشی نقصان کے خوف پر ٹکا ہو، یعنی صرف تیل کی بندش یا عالمی تجارت کے رک جانے کے ڈر سے لوگ رکے ہوئے ہیں، تو کیا وہ واقعی امان کہلاتا ہے؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے نا؟ یا یہ صرف اگلی جنگ کے لیے ہتھیار جمع کرنے کا ایک وقفہ ہے؟ اگر کل کو معیشت کا ڈر بھی ان ممالک کو نہ روک سکا تو کیا دنیا ایک ایسی صورتحال کے لیے تیار ہے جہاں ڈپلومیسی ہمیشہ کے لیے بے اثر ہو جائے؟ اس گہرے خیال کے ساتھ ہم آج کا یہ سیشن یہیں ختم کرتے ہیں۔ دی گلوبل انسائٹس پر جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔